آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے رنگ کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا جو رنگ تھا وہ نہ تو بہت زیادہ سفید تھا اور نہ ہی زیادہ گندمی رنگ۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، چونکہ طلباء بھی موجود ہیں، ابیض اور امحق یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سفید بھی آپ کا رنگ مبارک نہیں تھا، کیونکہ ابیض اور امحق یہ ایسی سفیدی کو کہتے ہیں جس میں نور نہ ہو، وہ سفیدی جس میں نور نہ ہو، جیسے چونا سفید ہوتا ہے لیکن وہ آنکھوں کو بھاتا نہیں۔ تو ایسا جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نور نہ، ایسا سفید نہیں تھا جس میں، جیسے کہ چونے کا رنگ، حالانکہ چونا ہوتا تو سفید ہے مگر دیکھنے والے کی آنکھوں میں وہ بھاتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کا رنگ مبارک ایسا نہیں تھا، سفید ضرور تھا لیکن ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نورانیت نہ ہو۔ پھر دوسرا جملہ استعمال کیا کہ اگر سفید نہیں تھا تو پھر کیا گندمی رنگ تھا؟ فرمایا ہاں گندمی تھا لیکن گہرا گندمی نہیں تھا، کیونکہ جو گہرا گندمی ہوتا ہے وہ سیاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ فرماتے ہیں ایسا سفید چہرہ تھا، نہیں چہرے مبارک کا ایسا سفید رنگ تھا جس میں سرخی پائی جاتی تھی، جس میں سفید بھی تھا اور سرخی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی بات ہو رہی، اور گہرا گندمی بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس پر محدثین نے ایک بڑی اہم گفتگو کی ہے، اگر آپ ظاہر ہے ہر شخص کو اجازت ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اکیلے یہ حدیث پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک کے حوالے سے محدثین نے بہت سے جملے استعمال کیے۔ کہیں آتا ہے کہ کان ازہر اللون، تو زہرا بھی ازہر سے بنا ہے، سیدہ زہرا یہ بھی لفظ ازہر سے بنا ہے، تو اس میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ روشن تھا۔ یہاں آپ نے پڑھا کہ ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں سرخی نہ ہو، تو چونکہ احادیث مختلف ہیں اور اس میں الفاظ بھی مختلف ہیں، تو تمام احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے سیدنا امام بہقی یہ بھی محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم ساری حدیثوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا، قابل غور،
جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت سفید تھا اور نہایت روشن تھا. یعنی ساری حدیثوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں نے ساری حدیثیں بھی ذکر نہیں کی، وہ آپ کے سامنے خود آ جائیں گی جہاں پر پڑھیں گے. فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت سفید تھا، اور جو حصہ دھوپ اور ہوا کے سامنے آتا تھا وہ سفید تھا، لیکن وہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی بھی جھلک رہی ہوتی تھی. بس یہ خلاصہ ہے. اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے، پھر جب خواب میں جلوہ ہوگا تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے. اور یہ شیخ ایسا ہی پائیں گے آپ. شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کہ آقا علیہ السلام کے حلیے کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ جب آپ کثرت سے جس شے کو دیکھتے ہیں، دن کو سوچتے ہیں، تو وہ شے آپ کی خواب میں بھی آتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ دن کو سوچیں مصطفیٰ کو اور رات کو دیکھیں مصطفیٰ کو. سوچیں گے تو آئیں گے نا، جب سوچنا ہی نہیں تو آئیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے علماء نے کہا کہ آپ ایسی نعتیں سنیں جس میں حضور علیہ السلام کے ولی مبارک کا ذکر ہو، جس طرح کے مکھ چند بدر شاشا. بس یہ کثرت سے سننی چاہیے پیر صاحب کی یہ نعت. اس طرح اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے. تو یہ جملہ استعمال ہوا کہ جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت زیادہ روشن تھا اور وہ بہت ہی زیادہ چمکدار تھا، جس طرح کے حبیب یمنی کی بیٹی کو جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس نے آ کر مکے میں پوچھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میری کچھ شرطیں. فرمایا نمبر 1. اس نے کہا جی چاند کے ٹکڑے کریں. فرمایا ہو گئے. فرمایا نمبر 2. اس نے کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ وہ لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ کسی شے کو چھو سکتی ہے، اور نہ وہ دیکھ سکتی ہے. فرمایا یمن میں ہے؟ عرض کی ہاں یمن میں. فرمایا جاؤ جلدی کرو، وہ گھوڑا ڈھونڈو جو تمہیں یمن گھنٹوں میں پہنچا دے، جا کر دیکھو وہ ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ آتا ہے، آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا ہے. بہو نہیں کھولتی، ماں نہیں کھولتی. وہ بیٹی جو اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، یعنی اپاہج ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے. وہ ہکا بکا رہتا ہے کہ تو دروازہ کنج کھول لیا دھی رانی. کہندی ہے تینوں عجیب ہی شک ہے، جس نبی کو تو دعا منگوائیے، تو کی سمجھدے ہو دی دعا قبول نہیں ہوتی. اس نے کلمہ بھی پڑھا. اس نے وہ بیٹی کلمہ پڑھنے لگی. اس نے کہا کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ تو نے جا کے کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے. اور اس نے سوال پوچھا. اس نے کہا کہیں ایک خواب میں تو میں نہیں سن رہا. اس نے کہا بتاؤ وہ کیسے تھے؟ کہنے لگی ان کا رنگ سفید تھا مگر سرخی مائل تھا. اور وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے وجود اطہر سے، ان کے وجود مقدس سے پردہ نہیں تھا، بلکہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ ان کے وجود کے اندر سے مجھے نظر آ گئی. پھر وہ کہنے لگی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دن. کہنے لگی میں نے پہلے دستک ہوئی تو دروازہ میں نے کھولا، دیکھا ماہ خوباں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے پھونک ماری، میری نظر بھی واپس آ گئی، اور میں جو چل نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چلنے کی ہمت بھی دے دی، میں چھو نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چھونے کی طاقت بھی عطا کی. تو رنگ مبارک کے حوالے سے یہ 2 جملے یاد رکھنے کہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی تھی، اور ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نور نہ ہو.